بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب: اگر نگلنے کا خدشہ ہو تو نہ کریں، مسواک بہترین متبادل ہے۔ سوال: استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: جب انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اس کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی چند نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دل کا سکون اور روحانی خوشی۔ جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں اور انسان کو اندرونی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت۔ استغفار کے بعد انسان خود کو گناہوں سے بچانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، رزق میں برکت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے والے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، دعاؤں کی قبولیت۔ استغفار کرنے والا جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعائیں جلدی قبول ہونے لگتی ہیں، کیونکہ گناہوں کی معافی کے بعد دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، مصیبتوں اور آزمائشوں کا ہٹ جانا۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں اور وہ غیر متوقع طور پر مسائل سے نکل آتا ہے۔ سوال: رمضان میں لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے؟ جواب: آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک میں آتی ہے، خاص طور پر 27ویں شب کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ سوال: کون سے 5 شوہر جہنم میں جائیں گے؟ جواب: اسلام میں شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق اور فرائض کا ایک خاص نظام ہے۔ اگر شوہر کچھ بڑے گناہ کرتا ہے اور ان پر توبہ نہیں کرتا تو وہ جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ وہ 5 شوہر جو جہنم میں جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو بیوی پر ظلم کرے۔ جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے یا اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ سخت گناہ گار ہے اور جہنم کی وعید میں شامل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، بیوی کا نان و نفقہ نہ دینے والا۔ جو شوہر اپنی بیوی کی ضروریات پوری نہیں کرتا، نہ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، نہ لباس اور رہائش دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ نمبر 3، بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے والا۔ جو شخص زنا یا حرام تعلقات میں ملوث ہوتا ہے یا اپنی بیوی کو بھی حرام کاموں پر مجبور کرتا ہے، وہ سخت عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، دین سے غافل اور فاسق شوہر۔ جو شوہر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دین کے دیگر احکامات کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی دین سے دور کرتا ہے، وہ جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، بیوی پر جھوٹے الزام لگانے والا۔ جو شوہر اپنی بیوی پر زنا یا کسی دوسرے بدکاری کا جھوٹا الزام لگاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا پائے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اگر کوئی شوہر مسلسل کرتا رہے اور توبہ نہ کرے، وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں سر میں تیل لگایا جا سکتا ہے؟ جواب: ہاں، روزے میں تیل لگانے سے کوئی حرج نہیں۔ سوال: خواب میں کیا چیز دیکھنا موت قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات اور تعبیر خواب کے مطابق کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کسی شخص کی موت کے قریب ہونے کی نشانی ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ حتمی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن علماء نے کچھ خوابوں کو موت کی علامت کے طور پر بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو سفید یا سیاہ کفن میں دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھے تو یہ اس کی موت کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، سورج، چاند یا ستاروں کو گرتے ہوئے دیکھنا۔ بعض علماء کے مطابق اگر کوئی شخص خواب میں آسمانی اجسام، چاند، سورج یا ستارے کو گرتے یا بجھتے دیکھے تو یہ کسی بڑی شخصیت یا خود خواب دیکھنے والے کی موت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، خود کو قبر میں یا قبر کھودتے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے لیے قبر کھودتا دیکھے یا خود کو قبر میں لپٹا ہوا دیکھے تو یہ اس کی جلد موت کی علامت ہو سکتی ہے۔
نمبر 4، مردہ رشتہ داروں کو بلاتے دیکھنا۔ اگر خواب میں کوئی فوت شدہ عزیز کسی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ شخص اس کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہ اس کے دنیا سے جلد رخصت ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، دروازہ بند ہوتا دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر کا دروازہ اچانک بند ہو گیا اور وہ کھولنے کی کوشش کے باوجود نہیں کھل رہا تو یہ بھی موت کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، پانی یا آئینے میں اپنی شکل نہ دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں پانی یا آئینے میں اپنا عکس نہ دیکھے تو بعض مفسرین کے مطابق یہ بھی اس کی موت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، نیا لباس پہن کر اتار دینا۔ اگر کوئی خواب میں نیا لباس پہنتا ہے اور فوراً اتار دیتا ہے یا کوئی اور اتار دیتا ہے تو یہ بھی موت کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ خواب محض نشانی ہیں، حتمی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسے خواب بار بار آئیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، نیک اعمال کریں اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگیں۔ سوال: کیا روزے میں ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اگر پانی اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال: رمضان شریف کا چاند دیکھ کر کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والا پورا سال غم اور پریشانیوں سے دور رہتا ہے؟ جواب: رمضان کا چاند دیکھ کر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والا پورا سال اللہ کی رحمت میں رہتا ہے اور غم، پریشانیاں اور مصیبتیں اس سے دور رہتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص رمضان کے چاند کو دیکھتے ہی آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رزق، عزت اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص بھی پڑھنا فائدہ مند ہے۔ سوال: صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ جواب: زکوٰۃ فرض ہے جبکہ صدقہ نفلی عبادت ہے جو کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔ سوال: خواب میں کیا چیز دیکھنا مصیبت آنے کی نشانی ہے؟ جواب: کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت، آزمائش یا پریشانی کی نشانی سمجھے جاتے ہیں، جیسے سانپ یا بچھو دیکھنا دشمنوں کی سازش یا خطرے کی علامت ہے۔ کپڑوں کا جل جانا یا پھٹ جانا، عزت یا مال میں نقصان، خود کو پانی میں ڈوبتے دیکھنا زندگی میں بڑی آزمائش یا مشکل کی علامت ہے۔ کالے کتے یا شیر کا پیچھا کرنا، حسد کرنے والے لوگوں کا نقصان پہنچانے کی کوشش، بال سفید ہو جانا یا دانت گرنا، قریبی رشتہ دار کی بیماری یا موت، اندھیرے راستے یا بند دروازے دیکھنا زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں بڑھنے کی علامت ہے۔ ایسے خواب آنے پر صدقہ دینا، استغفار کرنا اور نماز میں پختگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ سوال: کس نیک عمل کا بدلہ خود اللہ دیتا ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق روزہ ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ سوال: خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: فوت شدہ لوگوں کا خواب میں آنا مختلف معنی رکھتا ہے۔ مسکرا کر ملیں یا سفید لباس میں ہوں، خیریت اور جنت میں مقام کی نشانی ہے۔ رونے یا غمزدہ ہوں، دعا اور صدقے کی ضرورت ہے۔ کچھ مانگتے نظر آئیں، کوئی قرض یا حق باقی ہو سکتا ہے جو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر بلا کر ساتھ لے جائیں، کسی بڑی پریشانی یا موت کی وارننگ ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ دیتے ہیں، خیر و برکت اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ سوال: کس ٹائم گھر کی لائٹ جلانے سے فرشتے رزق لے کر گھر میں آتے ہیں؟ جواب: احادیث اور بزرگان دین کے مطابق فجر اور مغرب کے وقت گھر میں روشنی کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ خاص طور پر مغرب کے بعد گھر کی لائٹ جلانے سے فرشتے رحمت اور رزق لے کر آتے ہیں، جبکہ اس وقت اندھیرا رکھنے سے شیطان گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سوال: 8 قسم کی عورتیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ کون سی ہیں؟ جواب: پابند نماز عورت جو ہر فرض نماز وقت پر ادا کرتی ہے۔ صابرہ عورت جو مشکل حالات میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتی۔ شوہر کی فرمانبردار عورت جو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والی عورت جو غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتی ہے۔
اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والی عورت، پردے کی پابند عورت جو شرعی حدود کا خیال رکھتی ہے، دیندار عورت جو دین پر عمل کرتی ہے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے، صبر اور قناعت کرنے والی عورت جو زیادہ کی لالچ میں شوہر پر بوجھ نہیں ڈالتی۔ سوال: روزے رکھنے اور نماز پڑھنے کے باوجود یہ 5 عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ جواب: غیبت کرنے والی عورت جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہے، بدزبانی کرنے والی عورت جو شوہر، بچوں یا والدین کو سخت الفاظ کہتی ہے، بے حیائی کی طرف مائل عورت جو فحش لباس پہنتی ہے اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کرتی ہے، شوہر کے حقوق نہ ادا کرنے والی عورت، حسد اور بغض رکھنے والی عورت جو دوسروں کی خوشیوں سے جلتی ہے اور نفرت کرتی ہے۔ سوال: کس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: جہاں دین کی کمی ہو اور بے پردگی عام ہو، جہاں جھوٹ، دھوکہ اور مکاری زیادہ ہو، جہاں مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہوں، جہاں گھر کے افراد ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرتے ہوں، جہاں جادو ٹونا یا بدعقیدگی ہو، جہاں رشتہ صرف دولت دیکھ کر کیا جا رہا ہو نہ کہ کردار پر۔ سوال: صرف 7 دن میں نیک صالح رشتہ پکا آزما لو۔ جواب: اگر کوئی اچھا اور نیک رشتہ چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں: ہر نماز کے بعد سورۃ طٰہٰ کی آیت 131 اور 132 کو 7 دن تک 100 مرتبہ پڑھیں۔ 7 دن تک روزانہ 41 مرتبہ یا لطیف پڑھیں۔ نماز تہجد میں اللہ سے دعا کریں، اللہ کے فضل سے نیک رشتہ جلد آ جائے گا انشاءاللہ۔ سوال: ہر وقت ٹانگوں کا درد اور بے چینی رہنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یہ جسمانی اور روحانی دونوں وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ حسد، نظر بد یا جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ کسی ناپسندیدہ مخلوق، جنات وغیرہ کی موجودگی۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس صبح و شام 3 بار پڑھیں اور دم کریں۔ خون کی کمی یا وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی، زیادہ کام یا نیند کی کمی، ہڈیوں یا پٹھوں کی کوئی بیماری۔ روزانہ چہل قدمی کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ اگر مسلسل زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور روحانی علاج کے لیے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھیں۔ سوال: قرآن میں سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ بقرہ۔ سوال: قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ کوثر۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: سب سے پہلے وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: غار حرا میں۔ سوال: حدیث میں سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ جواب: یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ سوال: قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو ہر مصیبت میں سکون دیتی ہے؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: حدیث کے مطابق بہترین مسلمان کون ہے؟ جواب: جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سوال: سب سے بہترین دوا کون سی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی؟ جواب: شہد اور کلونجی۔ سوال: کس غذا کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ جنت سے آئی ہے؟ جواب: کھجور۔ سوال: اگر انسان کے پٹھوں میں درد ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: حدیث میں تیل سے مالش کرنے اور گرم پانی سے سکائی کرنے کی ہدایت ہے۔ سوال: سب سے زیادہ نقصان دہ کھانے کی عادت کیا ہے؟ جواب: بہت زیادہ کھانا اور کھانے کے فوراً بعد سونا۔ سوال: کون سی چیز کھانے سے انسانی جان جا سکتی ہے؟ جواب: زہریلے مشروم، فاسد گوشت اور زیادہ نمکین یا میٹھا کھانا بعض اوقات موت کا سبب بن سکتا ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق بہترین ورزش کون سی ہے؟ جواب: تیراکی، تیر اندازی اور گھڑ سواری۔ سوال: کون سی نیند سب سے صحت مند ہے؟ جواب: رات کو جلدی سونا اور فجر کے وقت اٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سوال:
کون سا پھل قرآن میں جنت کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: انگور، انار، کھجور اور کیلا۔ سوال: سب سے خطرناک بیماری جو زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ جواب: موٹاپا، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر۔ سوال: کیا اسلام میں یہ بات درست ہے کہ درخت کاٹنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: نہیں، درخت کاٹنے سے برکت ختم نہیں ہوتی، لیکن بلا ضرورت درخت کاٹنا ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ قدرتی ماحول کے خلاف ہے۔ سوال: گھر میں جوتے الٹے پڑے ہوں تو کیا لڑائیاں ہوتی ہیں؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک وہم ہے، اسلام میں ایسے تصورات کی کوئی بنیاد نہیں۔ سوال: کیا ڈنڈا اوپر رکھنے سے دشمنی بڑھتی ہے؟ جواب: یہ ایک غیر اسلامی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال: اسلام میں گھر میں صفائی کا کیا مقام ہے؟ جواب: صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے اور گھر کو صاف رکھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: کیا رات کو ناخن کاٹنا منع ہے؟ جواب: اسلام میں رات کو ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں، یہ ایک ثقافتی وہم ہے۔ سوال: کیا گھر میں تصویریں لگانے سے فرشتے داخل نہیں ہوتے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں جاندار کی تصاویر رکھنے سے فرشتوں کے داخل نہ ہونے کی روایت موجود ہے۔ سوال: کیا صبح جھاڑو دینے سے رزق کم ہوتا ہے؟ جواب: نہیں، صبح جھاڑو دینا رزق کے کم ہونے کی وجہ نہیں بلکہ صفائی کرنا اچھا عمل ہے۔ سوال: رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر کفارہ کیا ہے؟ جواب: کفارہ کے طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ سوال: کیا گھر میں کپڑے دھونے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب: نہیں، یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔